دین اسلام کے اندر میں سمجھتا ہوں، بلکہ ہمارا یقین ہے، انسان کی پیدائش، بلکہ پیدائش سے ہی پہلے پھر والدین کے اوپر کیا ذمہ داری ہوتی ہے، وہاں سے لے کر ایک انسان کے اس دنیا سے نکلنے تک ہر مسئلے کا حل قرآن و سنت کی تعلیمات میں موجود ہے۔ ایک بندے نے کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، ہر چیز کا یا مفصل صورت میں تفصیلی طور پر حکم موجود ہے، یا اشارتاً کنایتاً یا اصولی طور پر حکم موجود ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، یعنی وہ بچی جس کو دنیا کے اندر قتل کر دیا گیا، اللہ رب العزت فرماتا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، پہلی آیت میں بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، وہ بچی جس کو قتل کر دیا گیا، قیامت والے دن اس سے پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، تجھے کس گناہ کی وجہ سے قتل کر دیا گیا۔ اسی طرح وہ بچی جس کو زندہ دفن کر دیا گیا، قیامت والے دن پوچھا جائے گا کس وجہ سے تجھے زندہ دفن کیا گیا۔ اب یہ بچی جس کو قتل کیا اس درندہ صفت انسان نے، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گواہی دے گی کہ کس وجہ سے اس کو قتل کیا گیا۔ کیا بیٹی کا پیدا ہونا یہ جرم ہے ہمارے معاشرے میں؟ نبی علیہ السلام کے بیٹے کم تھے، بیٹیاں زیادہ تھیں۔ 4 بیٹیاں نبی علیہ السلام کی تھی، 4 بیٹے نہیں تھے۔ جمہور قول کے مطابق 3 بیٹے تھے نبی علیہ السلام کے۔ اگر بیٹی کا پیدا ہونا منحوسیت ہے تو نبی علیہ السلام نے تو اس طرح کی کوئی تعلیم نہیں دی کہ بیٹی منحوس ہوتی ہے، کوئی تعلیم نہیں دی۔ شعب الایمان میں ایک روایت موجود ہے، نبی علیہ السلام تشریف فرما ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا، اس کا بیٹا آیا تو اس نے بیٹے کو اٹھایا، اس کو چوبا، اس کو گلے لگایا، اس کو گود میں بٹھا لیا۔ نبی علیہ السلام نے دیکھ لیا، نبی علیہ السلام خاموش رہے۔ تھوڑی دیر گزری تھی، اس بندے کی بچی آ گئی، بیٹی آ گئی۔ سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ نبی علیہ السلام نے بیٹیوں کے ساتھ کس قسم کا سلوک کرنے کا حکم دیا ہمیں، کس طرح کا سلوک کرنا ہے ہم نے، بیٹی کو ہم نے کیا سمجھنا ہے کیا نہیں سمجھنا۔ اس بندے کی بیٹی آئی، بیٹے کے ساتھ اس نے کیا سلوک کیا تھا، اس کو پکڑا، اٹھایا، سینے لگایا، اس کا بوسہ لیا، اس کو گود میں بٹھا لیا۔ یہ 4-5 چیزیں آپ نے ابھی ذہن میں رکھنی ہیں۔ اٹھایا، گلے لگایا، بوسہ لیا، گود میں بٹھایا۔ اس کے بعد اس کی بیٹی آئی، اس نے اپنی بیٹی کو اٹھایا، اپنے ساتھ بٹھا لیا، نہ اس کو گلے لگایا، نہ اس کا بوسہ لیا، نہ اس کو گود میں بٹھایا، اور بیٹے کو اس نے بٹھایا تھا گود میں، بیٹے کو اٹھایا، اپنے ساتھ بٹھا دیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا فما عدلت بینہما، اور خدا کے بندے تو نے ان دونوں کے درمیان عدل و انصاف سے کام نہیں لیا۔ جو سلوک تو نے بیٹے کے ساتھ کیا ہے، یہ سلوک تو نے بیٹی کے ساتھ کیوں نہیں کیا؟ اب یہ نبی علیہ السلام کی تعلیمات ہے کہ جتنی محبت، جتنا پیار انسان کو اپنے بیٹے سے ہونا چاہیے نا، اتنا ہی اپنی بیٹی سے بھی ہونا چاہیے۔ ہمارے معاشرے کا سیاہ کردار ہے، لوگ بیٹیوں کو اجنبی سمجھتے ہیں، کسی نے کل کو نئے دوسرے گھر میں چلے جانا ہے، بیٹے میرا سہارا بنیں گے۔ دین اسلام اس طرح کے فرق کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ اب اس بندے نے بیٹی کو قتل کیا ہے تو بیوی کے ساتھ یا بیوی کے دل کی کیا کیفیت ہوگی؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے سب سے بہترین بندہ وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے۔ آگے نبی علیہ السلام نے فرمایا میں تم میں سے سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں۔ یہ نبی علیہ السلام نے امت کی تعلیم کے لیے ارشاد فرمایا کہ میں نے عملی نمونہ بن کر تمہارے سامنے یہ معاملہ پیش کیا ہے، صرف تمہیں حکم نہیں دے دیا کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اچھا سلوک کرو، نہیں، نبی علیہ السلام نے سلوک کر کے دکھایا کہ اس طرح اپنے گھر والوں کے ساتھ سلوک کرو۔ لیکن ہمارے معاشرے میں ایسا نہیں ہوتا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک اور ارشاد گرامی ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اتقوا اللہ واعدلوا بین اولادکم، خدا کا خوف کرو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اپنی اولاد کے درمیان عدل و انصاف سے کام لو۔
جو حق انسان کے دل میں، انسان کی زندگی میں اپنے بیٹے کا ہوتا ہے نا، اسی طرح کا سلوک، اسی طرح کا پیار، اسی طرح کی محبت ایک انسان کے دل میں بیٹی کے لیے بھی موجود ہونی چاہیے. ورنہ یہ تو وہی جاہلیت کی رسمیں پھر کہ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، وہ پھر منہ چھپاتا پھر رہا ہوتا ہے. جب بیٹی کی خوشخبری آتی ہے، دین اسلام اس طرح کے معاملات کی اجازت نہیں دیتا، اور یہ اس طرح کے معاملات کرنا یہ قرآن و سنت کے سراسر منافی ہیں. میں کہتا ہوں کہ اس بندے کو جس نے یہ اپنی بیٹی کو قتل کیا ہے، شرعی تقاضوں کے مطابق سزا دی جائے، اور اسلام کی حدود اس بندے پر نافذ کی جائیں. صرف اس بندے پر نہیں، یہاں پاکستان میں اور بھی بہت سارے کیسز موجود ہیں. جب یہ معاملہ کسی مدرسے میں ہوتا ہے تب بااثر افراد کہتے ہیں کہ اسلام کے حدود کو نافذ کیا جائے. جب یہ معاملہ کسی اور جگہ پہ ہوتا ہے، پچھلے سال آپ کو پتہ ہے لاہور کی ایک یونیورسٹی کا واقعہ ہوا تھا، جس بچی کے ساتھ اس بندے نے غلط کام کیا تھا، اسقاط حمل کرواتے ہوئے بچی مار گئی تھی. تو یہی معاملہ جس طرح ہم کہتے ہیں، میں کہتا ہوں پوری ذمہ داری سے، ہر مجرم وہ یونیورسٹی کا ہے یا وہ کسی مدرسے کا ہے یا وہ کوئی نیوٹرل بندہ ہے، اس کے اوپر اسلام کے حدود کو نافذ کیا جائے. اسلام کے حدود قصاص مانگتی ہے تو مار دے اس بندے کو. اسلام کی حدود اس کو جلا وطن کرنے کا حکم دیتی ہیں، اس کو ملک سے باہر نکال دیا جائے. اس کو پابند سلاسل کرنے کا حکم دیتی ہے تو اس کو جیل کی سلاخوں میں شدت اور اذیت کے ساتھ اس بندے کو بند کیا جائے. یہ پاکستان میں اس طرح جتنے دین دشمن غدار موجود ہیں، کسی بھی حوالے سے، وہ نبی علیہ السلام کی عزت و ناموس کے حوالے سے، وہ نبی علیہ السلام کے بعد کسی اور شیطان بندے کو نبی تسلیم کرنے کے حوالے سے، وہ نبی علیہ السلام کی گستاخی کرنے کے حوالے سے، یا وہ راول پنڈی میں بیٹھا کوئی بے غیرت انسان ہو جو صحابہ کرام کو گندی گالیاں دیتا ہے، اس بندے کو شرعی حدود کے اندر بند کیا جائے. کسی بھی صحابی رسول کے خلاف، کسی بھی نبی کے خلاف، کسی بھی رسول کے خلاف کسی بندے کو زبان کھولنے کی اجازت نہ دی جائے، اور اس کے اوپر شرعی حدود کو نافذ کیا جائے. یہ دین اسلام کے تقاضے اور یہ دین اسلام کے احکامات ہیں. نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو داؤد شریف میں روایت موجود ہے، بات کہیں اور نہ نکل جائے. نبی کائنات صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے کے ہاں بیٹی کی ولادت ہوئی، بیٹی پیدا ہوئی، اس بندے نے اس بیٹی کو حقیر نہ سمجھا، حقیر اور کمتر نہ سمجھا، بلکہ اچھا سلوک کیا اس کے ساتھ. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا نہ اس بندے نے اپنے بیٹوں کو بیٹی کے اوپر ترجیح دی. جس طرح کہ میں نے شروع میں بیان کیا، جو حق بیٹے کا ہے محبت اور پیار کے لحاظ سے، وراثت کے اعتبار سے نہیں، وراثت کے حوالے سے آپ کو پہلے سمجھا چکا ہوں، محبت اور پیار کے لحاظ سے، حسن سلوک کے حوالے سے نبی علیہ السلام نے فرمایا اس نے اپنے بیٹوں کو اپنی بیٹی کے اوپر ترجیح نہ دی. نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ اس بندے کو جنت میں داخل فرما دے گا. اس سے زیادہ اور کیا خوشخبری چاہیے انسان کو؟ وہ پھر بھی جاہلیت کی رسموں کے پیچھے چلتا ہے، پھر بھی وہ کام کرتا ہے جس کام کے دروازوں کو اسلام نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند فرما دیے، پھر بھی اس راستے پر چلنے کی کوشش کرتا ہے. دوسری حدیث مبارکہ میں ابن ماجہ میں روایت موجود ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جس بندے کو اللہ رب العزت نے 2 بیٹیاں عطا فرمائی، اس کی 2 بیٹیاں ہوئی، اس نے بڑے اچھے اور نیک طریقے سے ان بیٹیوں کی تربیت کی. نبی علیہ السلام نے فرمایا جب وہ بندہ جنت میں جائے گا نا تو بیٹیاں جنت میں اس بندے کو ملیں گی. اب اس میں ایک باریک بات ہے جو غور و فکر کرنے سے سمجھ میں آتی ہے. ایک بندے کے ہاں 2 بیٹیاں پیدا ہوئی ہیں، اس نے اچھا سلوک کیا، اچھی تربیت کی. نبی علیہ السلام نے جو خوشخبری دی ہے نا، یہ بڑا غور و فکر کرنے والی ہے کہ وہ بیٹیاں جنت میں اس بندے کو ملیں گی. یہ خوشخبری تو اسی صورت میں ہوگی نا جب یہ بندہ بھی جنت میں جائے گا، اس کی بیٹیاں بھی جائیں گی. تو نبی علیہ السلام نے یہ سمجھایا ہے کہ انسان اپنی بیٹیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے تو اللہ رب العزت اپنے فضل سے اس کی بیٹیوں کو بھی جنت میں داخل کرے گا، اس بندے کو بھی جنت میں داخل کر دے گا. اس سے زیادہ انسان کی ابدی
سعادت مندی اور کیا ہو سکتی ہے کہ انسان کو اللہ رب العزت جنت میں داخل فرما دے. لیکن یہ سمجھنے کی باتیں ہیں، جس انسان کا ضمیر مردہ نہیں ہوا نا، وہ بندہ کبھی بھی اپنی بیٹیوں کے ساتھ اس طرح کا سلوک نہیں کرے گا. مسلم شریف میں روایت موجود ہے، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس بندے کو بیٹیاں دے کر آزمایا گیا، عام طور پر ایسا ہوتا ہے. کل ہی ابھی میں گھر سے آؤں نا، رات بھائی بتا رہے تھے مجھے، میرے بڑے بھائی، ہمارا کوئی جاننے والا ہے، میں اس کو ویسے نہیں جانتا، اس کی 4-5 بیٹیاں، اب وہ تقریباً 45 سال کا وہ بندہ ہو چکا ہے، اب جا کے اللہ رب العزت نے اس کو بیٹا عطا فرمایا. آپ اس بندے کے چہرہ دیکھیں نا، وہ اتنا خوش ہوتا پھر رہا ہے، اور ساری زندگی اللہ رب العزت نے اس کو بیٹیاں دی، اس کے چہرے پر میں نے ملال نہیں دیکھا. میرے بھائی بتاتے ہیں، میں نے تو اس کو دیکھا ہی نہیں ہوا نا، اس کے چہرے پر بھائی کہتے ہیں کہ میں نے کبھی ملال نہیں دیکھا کہ یار بیٹا ہی نہیں ہے. اب بیٹا دیے تو اللہ رب العزت کا اس طرح شکر ادا کر رہا ہے نا، کہ نظر آتا ہے کہ بندہ اللہ رب العزت کا شکر ادا کر رہا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا، جس بندے کو بیٹیاں دے کر آزمایا جائے لیکن وہ پھر بھی ان کی اچھی تربیت کرے، ان کی نیک تربیت کرے، نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ بیٹیاں جہنم میں داخلے کے لیے اس بندے کے لیے ڈھال بن جائیں گی، آڑ بن جائیں گی. اب یہ اللہ رب العزت کا فضل ہے کہ ان بیٹیوں کی شفاعت باپ کے حق میں قبول کر لے، والدین کے حق میں، یا اللہ رب العزت اس کے دل کی اس کیفیت پر جس کے اوپر دنیا کے اندر اس نے صبر کیا تھا، اس کا اجر یہ عطا فرما دے کہ اللہ رب العزت اس کو جنت میں داخل فرما دے. یہ تو اللہ رب العزت کی رحمت ہے. مسلم شریف کی روایت موجود ہے. ایک اور مسلم شریف کی روایت موجود ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس بندے کو اللہ رب العزت نے 3 بیٹیاں عطا فرمائی، میں نے ایک سے بات شروع کی تھی، 1 2 3، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس بندے نے ان کی اچھی تربیت کی، اچھا ادب سکھایا، جب وقت آیا تو اچھی جگہ پر، مناسب جگہ پر ان کی شادی کر دی. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بندہ جنت کا حقدار ہے. اب اس سے زیادہ بیٹیوں کی کیا ان کی رحمت کو بیان کیا جائے کہ بیٹی رحمت ہوتی ہے. یار ایک بیٹی بھی ہو، انسان اچھی تربیت کرے تو نبی علیہ السلام نے کتنی خوشخبریاں دی ہیں. 2 ہوں 3 ہوں، انسان ان کے ساتھ سلوک تو اچھا کرے، اچھا برتاؤ تو کرے. یہ تو نہیں ہے کہ بیٹی پیدا ہوئی بندہ اس کو قتل کرنا شروع کر دے. پھر اسلام کے احکامات کے اندر اور جاہلیت کے رسم و رواج کے اندر کیا فرق باقی رہے گا؟ کہ جاہلیت کے اندر بھی تو یہی ہوتا تھا، بیٹی پیدا ہوئی مار دو، زندہ دفن کر دو. تو پھر اسلام کا کیا فائدہ ہے؟ اسلام نے کس چیز کو آ کے ختم کی ہے؟ اس قسم کی جاہلیت کو ہی تو ختم کی ہے. غیر شرعی رسم و رواج کو، غیر شرعی طور طریقوں کو تو دین اسلام نے آ کے مٹایا ہے. اب ایک مسلمان، ایک کلمہ پڑھنے والا بندہ پھر اس طرح کے معاملات میں جائے گا تو پھر تیرا کلمہ پڑھنے کا کیا فائدہ ہے؟ تو نے جو کلمہ پڑھا ہے، تو نے دین اسلام کی تعلیمات کو چھوڑ کر جاہلیت کے اوپر چلنا ہے، تو پھر تیرا کلمہ پڑھنے کا کیا فائدہ ہے؟ تو جو اپنے آپ کو نبی علیہ السلام کا امتی کہتا ہے، تو پھر نبی علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کیوں نہیں کرتا؟ یہ تعلیمات کے صحابہ اکرام تک محدود تھی، یہ ممبر و محراب پر بیٹھنے والے علماء تک محدود ہے. یہ تو اسلام کا حکم ہر بندے کے لیے ہی ہے. اب یہ چند چیزیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں. اب اس کے باوجود بیٹی کو رحمت کی بجائے زحمت سمجھنا، شرمندگی کا سبب سمجھنا، دل چھوٹا کر لینا، دین اسلام اس طرح کی تعلیمات کی اجازت نہیں دیتا. بیٹیاں رحمت ہے، ان کو رحمت سمجھا جائے. بیٹیوں کے دل نرم ہوتے ہیں، بہت محبت کرنے والی ہے، بہت پیار کرنے والی ہوتی ہیں، والدین کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھنے والی ہوتی ہیں. بیٹوں کے مقابلے میں بیٹیوں کا دل نرم ہوتا ہے، اور والدین کے معاملے میں بیٹیوں کا دل زیادہ فکر مند ہوتا ہے، اگرچہ انہوں نے کل کو دوسرے گھر جانا ہے، لیکن جو محبت، جو تڑپ بیٹیوں کے دل میں ہوتی ہے وہ بیٹوں کے دل میں نہیں ہوتی ہے. دیکھا ہوا، آزمایا ہوا تجربہ ہے کہ بیٹیوں کا دل نرم ہوتا ہے. تو اپنے آپ کو دین اسلام کی تعلیمات کے مطابق ڈھالے. دین اسلام کی تعلیمات کے مطابق ہی ہر انسان اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کرے، تب جا کے ہم حقیقی معنوں میں مسلمان ہوں گے.
اگر دین اسلام کے مطابق زندگی ہی نہیں گزارنی، پھر اب اس کے اوپر کیا کہا جائے؟ یہ تو کہا نہیں جا سکتا وہ بندہ یہودی ہو جائے، یہی کہا جا سکتا ہے کہ پھر اللہ رب العزت کے فضل اور عدل پر ہی ہے، چاہے اللہ رب العزت فضل کے ذریعے اس بندے کا حساب لے لے یا عدل کے ذریعے لے لے۔ عدل کے ذریعے لیا تو پھر کوئی بھی نہیں بچے گا، فضل کے ساتھ لیا گیا تو بڑے بڑے گناہگار پھر بخشے جائیں گے۔ تو انسان، ہر بندہ جس کی بیٹیاں ہیں یا جس کی ابھی شادی نہیں ہوئی، کل کو اگر اللہ رب العزت اس کو بیٹی عطا فرمائے، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اس کو رحمت سمجھے، زحمت نہ سمجھے، اور دل میں یہ تصور کرے کہ نبی علیہ السلام کو بھی اللہ رب العزت نے بیٹیاں عطا فرمائیں، اور جس طرح کا سلوک نبی علیہ السلام نے عملی طور پر کر کے دکھایا نا، سیدہ فاطمہ تشریف لاتی تھے تو نبی علیہ السلام استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے اور ان کی پیشانی پہ بوسہ دیتے تھے۔ جب نبی علیہ السلام تشریف لے کر جاتے تو اسی طرح کا سلوک سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی کرتی تھی۔ تو ہمیں بھی اس طرح کا سلوک کرنا چاہیے، ایک اچھا مثالی باعمل مسلمان اور با کردار مسلمان بن کر اس امت کے سامنے ہمیں پیش ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت دین اسلام کی تعلیمات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔